ایسی ہو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے, ہم چاہتے یہ ہے کوئی ہمارے گھر پہ اس وقت آئے جب ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہو. ہم تو چاہتے یہ ہے کوئی ہمیں اس وقت اس حال میں دیکھے جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو. ہم چاہتے یہ ہے کہ جب لوگ ہمیں دیکھے تو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھے, تاکہ لوگ باہر جا کر کے کہے کہ یار وہ تو بڑا نمازی انسان ہے, وہ تو بڑا اللہ کی عبادت کرنے والا انسان ہے, وہ تو بڑا قاری قرآن ہے. ہماری تمنا یہ ہے کہ لوگ دیکھیں ہم کو عبادت کرتے ہوئے. وہ میں نے ایک قول کہیں پڑھا تھا, کسی بزرگ نے کہا کہ پہلے کے زمانوں میں لوگ عبادت کر کے دکھاوا کرتے تھے, اب یہ زمانہ آ گیا کہ لوگ عبادت بھی نہیں کرتے اور عبادت کا دکھاوا بھی کرتے ہیں. پہلے کا زمانہ کم از کم اتنا تو تھا کہ لوگ عبادت بھی کرتے تھے تو دکھاوا بھی کرتے تھے, لیکن اب تو یہ زمانہ ہے عبادت بھی نہیں ہے لیکن دکھاوا ضرور ہے. سر میں ٹوپی لگا کر 24 گھنٹے ایسے گھومیں گے جیسے ہم سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہے, لیکن نماز کا وقت ہو جائے تو مسجد کے سامنے سے گزر جاتے, کام یاد آ جاتے ہمارے. ہم کو کام یاد نہیں آتے, بلکہ اللہ نے ہم سے نماز کی توفیق چھین لی, اللہ نے ہم سے سجدے کی توفیق چھین لی ہے. تو اللہ نے فرمایا توبہ کرنے والے لوگ, اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا عبادت کرنے والے لوگ, عابدون, عبادت کرنے والے لوگ, ان کو جنت کی خوشخبری ہے, بشارت ہے. عبادت کا کیا حال ہونا چاہیے ہمارا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ اس طرح سے نماز میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ وہاں سے گزرنے والے لوگ امام اعظم کو یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ کوئی انسان نہیں کھڑا ہے بلکہ کوئی یہاں پر درخت ہے جو کھڑا ہوا ہے. ایسی آپ عبادت کرتے تھے. وہ عبادت کرتے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہے نا, کہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کی حالت میں آپ کے پیر میں تیر لگ گیا, لیکن آپ کو احساس نہیں ہوا تیر لگنے کا. کیوں نہیں ہوا احساس؟ اس لیے کہ نماز جب بندہ پڑھتا ہے اور نماز میں بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو مفہوم حدیث ہے کہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے, سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, تو بندے کے اور خدا کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں اللہ وہ سب پردوں کو ہٹا دیتا ہے. جب سجدے کی حالت میں بندہ ہوتا ہے تو تمام پردوں کو اللہ تبارک و تعالی ہٹا دیتا ہے. اور وہ حدیث مبارکہ اسی لیے حضور نے بیان فرمائی کہ نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو, اور اگر اتنی بصیرت نہیں کہ تم خدا کو دیکھ سکو تو یہ گمان کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. کیوں کہا حضور نے کہ ایسے نماز پڑھو جیسے خدا کو تم دیکھ رہے ہو؟ اس لیے کہا, اس لیے کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو وہ تمام پردے بندے اور خدا کے درمیان جو حائل ہوتے اللہ وہ تمام پردوں کو ہٹا دیتا ہے. اسی لیے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں 100 مرتبہ اپنے رب کا دیدار کیا ہے. 100 مرتبہ اپنے رب کا دیدار کیا ہے امام اعظم نے. دنیا کے اندر اگر بندہ کوشش کرے نا خدا کو تلاش کرنے کی, خدا کو راضی کرنے کی, تو کوئی مشکل کام نہیں ہے, کوئی بڑا کام نہیں ہے اگر خدا کو راضی کرنا ہو. بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, دنیا کے اندر آپ کا دوست ناراض ہو جائے, آپ کا بھائی ناراض ہو جائے, آپ کے بابا ناراض ہو جائے, آپ کی بہن ناراض ہو جائے, ان کو منانا مشکل ہو سکتا ہے, لیکن سب سے زیادہ آسان ہے اپنے رب کو منانا. سب سے زیادہ آسان ہے اپنے رب کو راضی کرنا. لیکن ہم نے اپنے رب کو ناراض کر کے سب کو راضی کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے. سب کو راضی کرنا ہم نے اپنے اندر یہ جذبہ لے رکھا ہے کہ سب راضی ہو جائے, سب راضی ہو جائے, چاہے رب ناراض ہو جائے. یہ ہماری زندگی کا شیوا بن گیا, جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ رب ناراض